كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى في القرآن الناطق كل نفس ذائقة الموت. قابل احترام صدر جلسہ برادر محترم جناب صاحب، برادر محترم جناب رسول اللہ صاحب وزیر سلمان شریف، برادر محترم جناب عبداللہ خالد صاحب سابق سرکار شہر شریف کی تشریف فرما علماء کرام اور ملت کے لوگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ شخصیت اس سے تعزیت میں جمع ہوئے ہیں اور جس کو جدا ہوئے تصدیق کا سب ہو چکا ہے۔ گزشتہ نماز جمعہ میں ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور رات کی تاریکی میں ہم نے ان کو غلامی کی طرح دفن کر دیا، لیکن یقین جانیے کہ 10 دن میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر قائم خان صاحب کی پرچھائیاں میرے ذہن دماغ پر نہ آئی ہوں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے دن کا یا رات کا کہ میں اپنے بھائی کو یاد نہ کیا ہوں۔ یادوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر میں بیان کرنے کھڑے رہوں تو میری زبان میرا ساتھ نہیں دے سکے گی اور آپ سن نہیں سکیں گے کہ ڈاکٹر قائم خان کیا تھے اور کیا ان کے عزائم تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی حیات مستعار کو اور دراز کرتا تو وہ کیا کیا کارنامے انجام دینے والے تھے۔ میرا اور ان کا ساتھ 30-35 سال کا رہا۔ زمانے طالب علم سے ہم ساتھ رہے، وہ ممتاز کالج میں تھے، میں انواروں میں تھا، اور جو تقریری مقابلے شہر میں ہوتے تھے، چاہے وہ تعمیر ملت کے ہو، چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہو، چاہے وہ انجمن مہدویہ کے ہو، ان تقریری مقابلوں میں وہ ممتاز کالج کی نمائندگی کرتے اور میں انواروں کی نمائندگی کرتا۔ یہ سلسلہ ہمارا چلا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے کشمیر کو، پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد بہرحال میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک کارکن رہا ایک طویل عرصے تک، آپ سب جانتے ہیں، اور مجلس کے سارے ہی جلسوں کا آغاز میری ہی تقاریر سے ہوتا رہا۔ اور اس دور میں جب غازی ملت امان اللہ خان صاحب میدان سیاست میں عملی طور پر آئے اور چندرائن گپتے سے جب ان کو ٹکٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد میرا قائم خان سے دوسرا دور دوستی کا شروع ہوا اور ان کے والد محترم کی انتخابی مہم اور اس کے بعد وہ ساری سرگرمیاں میرے دماغ میں آج تک محفوظ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کے جلسوں میں جاتے تھے۔ میں ایک مسجد کے کمرے میں رہتا تھا، قائم خان صاحب میرے پاس آتے اور گفتگو ہوتی، دوست احباب سے ملاقات ہوتی اور اس کے بعد ہم جلسوں کو نکلتے۔ دور دراز مقامات، آج تو بہت کچھ آبادی حلقے چندرائن گپتے میں ہو گئی، لیکن جس وقت غازی ملت نے پہلا اور دوسرا الیکشن لڑا اس وقت وہاں بہت کم آبادی تھی، دور دور جلسے ہوتے تھے اور ان جلسوں میں بہت ہی کم لوگ وہاں پر ایسے مقرر جانے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیونکہ لازمی چیز ہے وہاں جانے کے لیے آپ کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، لہذا لیکن وہ ایک تعلق قائم ہوا اور ڈاکٹر قائم خان سے ساتھ ساتھ غازی ملت محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم سے میرے جو دیرینہ تعلقات رہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس بچاؤ تحریک کا آغاز ہوا، اس سے پہلے جو نشستیں ہوئی اقبال انجینئر صاحب کے توسط سے، اس دوران میں قائم صاحب سے بہت کچھ تفصیلی گفتگو ہماری ہوتی رہی اور پھر ایک نیا
جو ہے نا آغاز ہوا کام کا، جس میں بہت سے ساتھی جمع بھی ہوئے اور اس کے بعد ایک انقلاب کی تیاری کی گئی اور وہ انقلاب بہرحال آ کر رہا، لیکن وہ بہرحال کچھ مفادات کی وجہ سے، کچھ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے اپنے سوچ کی وجہ سے بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ پھر حالات میں پردہ کھایا۔ لیکن ہماری میری اور ڈاکٹر قائم خان کی دوستی میں اور ان کے اور میرے خیالات میں اللہ کا فضل ہے کہ تا حیات کسی قسم کا ہمارے درمیان میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تصادم تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوا۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آج جو ماحول ہو گیا ہے، یہ تلخ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی صبح آپ کا دوست ہوتا ہے اور شام میں آپ کا مخالف بن جاتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی تعریف کرتا ہے اور پھر جا کر آپ کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ماحول تیار ہوا ہے اس شہر کے اندر، جبکہ اس شہر کے اندر ایسا ماحول پہلے نہیں۔ تو آج کس سے دوستی کی جائے، کس سے اپنے دل کی بات بیان کی جائے، کس کا ساتھ دیا جائے اور کس کا ساتھ نہ دیا جائے، یہ سوچنا، یہ غور و فکر کرنا بہت ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اسی لیے بہت سے درد مند دل رکھنے والے اپنے دل کو دبا کر اپنے گھروں میں آرام سے رہنا گوارا کر رہے، عوامی زندگی کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قائم خان صاحب ایک ایسی بے بات شخصیت کا نام تھا کہ جنہوں نے بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی اندراج کے اور بغیر کسی لوگوں کی تعریف سننے کے انہوں نے بلا تکان کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کے بعد وہ عملی طور پر میدان میں آئے، بلکہ اپنے والد محترم کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے عوامی زندگی کا آغاز کیا، پیشے سے وہ ڈاکٹر تھے اور اگر چاہتے تو اپنے پیشے میں آگے بڑھتے اور بہترین قسم کا ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل قائم کر لیتے، اس کے ڈائریکٹر بن کر آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس پروفیشن کو اس حد تک کی رکھا جو ان کے لیے روزگار کو فراہم کرتا تھا، اور بقیہ اوقات انہوں نے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے۔ سیاست ایک کھیل ہے، اس کے اندر ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، اور ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہارنے والا کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب کوئی کام کا ہی نہیں ہے، اور جیتنے والا وہ ہے کہ بس وہی مسیح ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ خدمت، عوامی خدمت کا جذبہ کس میں پایا جاتا ہے۔ تاریخ لکھے گی اور مورخ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ کن کن لوگوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے سیاست میں اور سیاست سے باہر رہ کر کس طریقے سے عوامی خدمات انجام دی ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم کو راضی برضا ہونا، لیکن ایسی موت جس کا ہم کو یقین نہیں تھا، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا نوجوان ہماری صفوں میں سے اچانک نکل جائے گا، کسی قسم کا گمان نہیں تھا۔ آج بھی دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے، دل اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر قائم خان آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ کئی مرتبہ اٹھ جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ قائم خان صاحب ابھی ہیں۔ اخبار جب پڑھا میں تو ایک سکتے کا عالم ہو گیا کہ آخر یہ کیسا، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ بھی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کے تینوں قائدین اس دنیا سے بالکل اچانک ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ غازی ملت مولانا جناب امان اللہ خان صاحب کا انتقال آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں وقت سحر ہوا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طریقے سے ہمارے درمیان میں ہو جائے۔ پھر جناب آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ جو لہیم شہید انسان تھے، گمان نہیں کر سکتے تھے کہ صاحب ان کو بخار بھی آتا ہے کیا، ان کے سر میں درد بھی ہوتا ہے کیا۔ فوج میں ایک طویل عرصہ گزار کر آیا ہوا شخص جن کا جسم بہت ہی مضبوط، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اچانک، اور اس کے بعد ڈاکٹر قائم خان صاحب بھی اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی آپ نے حضرت وہ آیت سنی کہ جب موت آتی ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے، ہیلے حوالے انسان کرتے رہتا ہے، کیونکہ موت نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آزاد رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک میں انتقال ہوا، کوئی کہتا ہے ایکسیڈنٹ
کی وجہ سے انتقال ہوا، کوئی کہتا ہے کہ طویل علالت کی وجہ سے انتقال ہوا، فلاں اور فلاں کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ موت نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے اور فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم کو ڈاکٹر قائم خان صاحب کی موت پر، آپ کے انتقال پر جہاں ہم کو افسوس ہے، جہاں ہم غم کر رہے ہیں ان کا اور تعزیتی جلسہ کریں، اس سے زیادہ ہم کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر قائم خان ایک ایسے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دیے گئے، ایسے وقت دنیا سے اٹھا لیے گئے جبکہ ان کو دنیا میں رہنے کی ضرورت تھی، قوم کی رہنمائی کرنے کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ ہے جو چلا گیا وہ تو آ نہیں سکتا، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ مفتی محبوب شریف صاحب نے بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو سلسلے بہرحال باقی رہتے ہیں، ایک تو اس نے جو کچھ کام کیے ثواب جاریہ کے، وہ ثواب اس کو بہرحال ملتے رہے گا، اور ہم کو یقین ہے اس بات کا کہ ڈاکٹر قائم خان نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہے۔ رات کے اندھیروں میں انہوں نے یقیناً کمزور لوگوں کی مدد کی ہوگی، یتیموں اور بیواؤں کو انہوں نے خیال رکھا ہوگا، اور درد مندوں کے درد کو انہوں نے محسوس کیا ہوگا، اور ہم کو یقین ہے کہ ثواب جاریہ میں اولاد ان کے لیے اور برادران ان کے اور ان کے اہل خانہ یقیناً ان کے لیے ایک ذریعہ بنیں گے ان کی مغفرت کا۔ لیکن اس سے بڑا سوال، یہ تو انفرادی معاملہ ہے خاندان کا۔ میں ڈاکٹر آپ کے امجد اللہ خان خالد صاحب کو، جناب فرد خان صاحب کو چند الفاظ لا کر کے ان کے دل پر جو پہاڑ ٹوٹا ہے اس پہاڑ کی کمی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چند کے الفاظ کے کہنے سے جو ثانیہ ہوا ہے اس ثانیے کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبر کیجیے، اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ غم تو ان افراد خاندان کے لیے زندگی کا ایک ایسا زخم ہو گیا کہ وقت کے گزرتے ہوئے بھی یہ زخم بہرحال اتنا جلدی مندمل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر تو ابھی ترقی کی عمر ہے، ابھی تو آگے جانے کی عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وصیت تھی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ حیدرآباد کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمان ان پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو کیا ڈاکٹر قائم خان جیسے لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں جو ملت اسلامیہ کی داد کر سکیں گے؟ کیا ان کے مسائل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا سینہ تان کر ظلم کا مقابلہ کرنے کے کیا تیار ہوں گے، یا پھر اپنے جو ہے سو بیٹھ جائیں گے اپنے دیوان خانوں میں تبصرے کرتے ہوئے؟ یہ دور خاص و رجال کا دور ہے، یہ دور وہ ہے جس کے اندر عوامی زندگی میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر الزام تراشیاں، یہاں پر غلط فہمیاں، یہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے سوا اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ مجھے بتائیے، کون شخص اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسائل کا شکار کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے عوامی زندگی میں اگر آ رہا ہے تو وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ یقیناً اس کا ہی جگر ہے جو اس کو برداشت ہو کر سکتا ہے، ورنہ عام انسان آج کی حیدرآباد کی عوامی زندگی میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہباز علی خان صاحب نے مجھے فون کیا، کہا کہ آپ کو آنا ہے، میں یقین آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے لیے ممکن نہیں تھا آنا، میرے دو پروگرام تھے مسجد عالیہ میں اور مسجد عزیزیہ میں مہدی پٹنم میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مہدی پٹنم سے یہاں آنے تک کے بعد کتنا وقت لگتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ میں آؤں گا لیکن دیر سے آؤں گا، یہ میرے دوست کا معاملہ ہے، یہ کوئی سیاسی قائد کی موت پر تقریر کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں اپنے اس دوست کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ رہا ہوں کہ جس نے شعور کی زندگی میں قدم رکھتے ہی آخری وقت تک ملت اسلامیہ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ عہدے ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد عوام کی خدمت کا راگ الاپنا بہت آسان ہے۔ ہم نے دیکھا سونے کا چمچہ لے کر، چاندی کے چمچے لے کر لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایوان اسمبلی میں، ایوان پارلیمنٹ میں اور فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں ہم عوامی خدمت کے لیے عوامی زندگی میں آئے ہیں۔ لیکن ہم وہ ہیں جو پتھریلی زمین پر چل کر، سنلاب زمین پر چل کر، اپنے پیروں پہ چھالے لا کر ہم نے عوامی زندگی کو اپنا مشن بنایا۔ اور ڈاکٹر قائم خان یقیناً وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے نرم و خداش بستروں کو چھوڑ کر، آرام کی زندگی کو
کو چھوڑ کر مجھے ان کی شادی کا بھی دن یاد ہے، کیسی عظیم الشان شادی ہوئی تھی۔ اگر کوئی دنیا کا انسان ہوتا، کوئی ایسا نوشہ ہوتا کہ جسے بس اچھی شادی ہو گئی ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہندوستان کی اس شادی میں شریک ہو گئی، اب مجھے کیا لینا دینا، لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد عوامی زندگی میں آ گئے اور اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ ہر مرحلے پر آپ نے اپنے والد کا ساتھ دیا، اس مشن کا ساتھ دیا جو مشن بہرحال حیدرآباد میں ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ آج عوامی زندگی میں آنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے جیالے افراد کی ضرورت ہے جن کو دنیا کی دولت اور دنیا کی دھمکی کوئی مرعوب نہ کر سکے۔ تاریخ اسلام کو پڑھیے، علماء کرام تشریف فرما یہاں پر ہے، جب اللہ کے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر آئے اور مکے کی وادیوں میں جب کہا لوگوں سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، کیا ہوا؟ وہی مکے کے لوگ جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، جو آپ کے رشتے دار تھے، آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئی، اور جب دھمکیاں کام نہیں آئی، جب روک کام نہیں آیا، کہا عبداللہ کے بیٹے اگر تم عرب کی کسی جوشیدہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت ترین عورت کو لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، تم ان سے نکاح کر لو، لیکن خدا کے لیے مت کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا مکے والوں نے؟ کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے اگر تم دولت چاہتے ہیں تو عرب کی پوری دولت کو لا کر تمہاری قدموں میں ڈال دیا جائے گا، لیکن خدا کے لیے تم یہ مت کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا کہا مشرکین مکہ نے؟ اے عبداللہ کے بیٹے اگر تم سرداری چاہتے ہیں، ہم سب دستبردار ہوتے ہیں اپنے سرداری سے، اپنے قبیلوں سے، اور تم کو اپنا سردار منتخب کرتے ہیں، تم کو اپنا آقا مانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں کسی حسین عورت سے شادی کرنے کے لیے، دولت کے اموال جمع کرنے کے لیے، یا لوگوں کو اپنی سرداری میں لانے کے لیے دعوت کو لے کر نہیں اٹھا ہوں۔ یہ دعوت تو وہ ہے کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ جس دعوت کو میں لے کر آیا ہوں یا تو یہ دعوت پوری ہوگی یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دربار میں بلا لے گا۔ یہ وہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے کہ اگر آپ حق بات کسی کو سمجھتے ہیں، حق کا اگر آپ ساتھ دینا طے کیے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا کے دینار و درہم، دنیا کے منصب اور عہدے اور دنیا کی چالاکیاں اور دنیا کی دھمکیاں آپ کے راہ کا روڑا نہیں بن سکتی ہے، آپ کے قدم نہیں ڈگمگا سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے عوامی زندگی میں اس لیے قدم رکھا کہ لوگ آپ کی آؤ بھگت کرے، آپ کی قیمت مقرر کی جائے، افسوس کی بات کہ قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں الیکشن کے موقع پر، لوگ کہتے ہیں 2 لاکھ دیں گے تو ہم آ جائیں گے آپ کے پاس، فلاں ممبرشپ دے دیں گے تو آ جائیں گے۔ ارے ضمیر کا، دل کا، اپنے جسم کا سودا کر کے اگر تم عہدہ حاصل کرے گو تو یاد رکھ لو تم ایک انسان نہیں، زندہ لاش بن کر رہ جاؤ گے۔ آج امت مسلمہ میں زندہ لاشوں کی ضرورت نہیں ہے، ان قلوب کی ضرورت نہیں ہے جن کو زنگ لگ گیا ہے، ان زبانوں کی ضرورت نہیں ہے جو مصلحت کے نام پر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان زبانوں کی ضرورت ہے جو حق بات کو بباغ پہل بیان کرتے ہیں، اس دل کی ضرورت ہے جو ملت اسلامیہ کے طرف میں تھے، ان قدموں کی ضرورت ہے جو ملت اسلامیہ کی بربادی کو دیکھتے ہوئے ان جسنی ہوئی اور برباد ہوتی بستیوں کی طرف نکل پڑے، نہ اپنا توشہ دیکھے، نہ اپنی آسائی دیکھے، نہ اپنا آرام دیکھے۔ یہ اسلاف کی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخری بات کہتے ہوئے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر تغیر، تبدیلی اور انقلاب یہ اس کی فطرت ہے۔ خلاق کائنات نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ قیامت تک کسی گروہ کو ہمیشہ عروج اور بلندی عطا کرتا رہے گا، اور خالق کائنات نے اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کیا کہ کسی گروہ کو ہمیشہ پستی، نامرادی، مایوسی اور درگاندگی مبتلا کر کے رکھے گا۔ جو گروہ اپنا نصب العین طے کر لیتا
ہے, اپنا مقصد حیات طے کر لیتا ہے, لاکھ مصائب آئیں, لاکھ طوفان اٹھے, لاکھ سازشیں ہو, اگر مقصد سامنے ہو, منزل سامنے ہو, تو پھر یہ ساری چیزیں تارے عنکبوت یعنی مکڑی کی جال کی طرح بکھر جاتے ہیں اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر قائم خان ہمارے درمیان میں سے اڑ گئے, یقیناً ہمارا دل ان کو یاد کر کر کے روتا ہے, ان کی یادیں پیچھا کرتی ہمارا, لیکن ہم اس قوم کے افراد ہیں جو صرف ماتم نہیں کرتے, جو صرف مرثیہ پڑھتے نہیں رہیں گے, بلکہ ہم ان لوگوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اگر انہوں نے ہم کو ایک صحیح راستہ دکھایا ہے, صحیح نشاندہی کی ہے اور ایک منزل کی طرف ہم کو بلایا ہے اور اپنے انفرادی کاموں کے ذریعے کچھ اعلیٰ اوصاف کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اے نوجوانوں ان اوصاف کو قبول کرنے کی آپ کوشش کیجیے. کسی شخصیت کے لیے خراج عقیدت اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے اعلیٰ اوصاف کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر قائم خان میں کوئی کمیاں نہیں تھی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر قائم خان ایک بالکل فرشتہ تھے. ڈاکٹر قائم خان ایک انسان, اور انسان کی فطرت ہے کہ دانستہ نادانستہ نہ جانتے ہوئے عدم معلومات کی بنیاد پر بعض مرتبہ بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں, لیکن کسی کے دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مرنے والے کے عیوب کو مت تلاش کرو بلکہ اس کی خوبیوں کو تلاش کرو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو سکے. آج ہم کو چاہیے, یہ نوجوان 53 سال 54 سال, آپ بتائیے منہ کلیجے کو آتا ہے کہ کیسے ہم مرحوم کہیں ان کو, اور اس کے اندر 30-35 سال کی عوامی زندگی, کتنا آرام انہوں نے اٹھایا, کتنا اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کی, کتنا وقت انہوں نے وقت گزاری کے طور پر گزارا. آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا شعور کے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ کر لیا تو کر لیا, ورنہ اس کے بعد ان کے لیے تو کانٹوں بھرا راستہ انتظار کر رہا تھا. ان کے لیے تو آزمائشوں کی پھٹی ان کے سامنے تھی. ان کے والد محترم غازی ملت نے جو چیلنج دیا تھا اور جو للکارا تھا, اور اس کے بعد لازمی چیز ہے کہ فرزند ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے والد کے شان باشا چلنا ان کی ایک اولین ذمہ داری بھی تھی. چنانچہ اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا, اور ان کے جانے کے بعد اس تحریک کو جس انداز میں بھی ہو اپنا خون جگر دے کر انہوں نے اس کو یہاں تک لایا. عزیزان گرامی, یہ تعزیتی جلسہ ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے کوئی تلخی بڑھ جائے, کوئی اختلاف ہو جائے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر قائم خان ہو یا غازی ملت امان اللہ خان صاحب ہو یا آدم ملک صاحب ہو, ان شخصیتوں کو جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے, اور مولانا مفتی محبوب شریف صاحب نے اس کی گواہی دے دی کہ کس انداز میں انہوں نے بات کہی تھی اپنی اولاد کے تعلق سے کہ امانت داری, لوگوں کے حقوق کا معاملہ, کسی کے مال کو خلط نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے یہ وہ اوصاف ہیں جو بہت کم لوگوں میں ہم کو نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر عوامی زندگی میں جو لوگ ہیں ان کے اندر تو خال خال لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی امانت داری کے تعلق سے آپ قسم کھا سکیں, جن کے تعلق سے کہہ سکیں کہ یہ شخص واقعی بڑا نیک ہے, بڑا پرہیزگار. ڈاکٹر قائم خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان اوصاف سے نوازا تھا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جس تحریک کی قیادت کر رہا ہوں, اس تحریک کے کارکنوں اور اس تحریک کے وابستگان میں وہ صفات اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ صفات خود میرے اندر پیدا ہو. انہوں نے ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی, میں یہی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کسی گروہ کو
اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی، ہمیشہ سربلندی اور ہمیشہ ان کے لیے جو ہے راحت دے رکھی ہے، بلکہ ہر دور میں آزمائشیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈاکٹر قائم خان صاحب کے انتقال کو دیکھیں کہ انہوں نے جس قسم کی زندگی گزاری اور جس قسم سے لوگوں کو ایک پیغام دیا، ایک منزل کی نشاندہی کی، اس طرف ہم کو آنے کی ضرورت۔ منزل سے مراد صرف سیاست کی منزل نہیں ہے، میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ منزل سے مراد صرف کونسلر بن جانا، ایم ایل اے بن جانا، ایم پی بن جانا، یہ ملت اسلامیہ کی منزل نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ذرائع ہیں۔ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ایک دین اسلام کے علمبردار ہیں، اور جب وہ سچے مسلمان بن جائیں گے تو پھر وہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بکھرے ہوئے تارے ان سب کو جو ایک مقصد رکھتے ہیں، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعمیری سوچ اپنے اندر پیدا کریں، ہم انقلابی سوچ پیدا کریں، ہم کوئی منفی سوچ لے کر اور کوئی ایسی سوچ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا آج ملت کو تعلیم کی ضرورت ہے، آج ملت کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، حکومت سے نمائندگی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی دھوم چھلا لگا ہو۔ اگر آپ میں جذبہ ہے، آپ میں بے باکی ہے، آپ میں نڈر پن ہے، تو آپ اپنی قوم کی خدمت بغیر کسی منصب اور بغیر کسی عہدے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں اہل سلسلہ موجود ہے، حضرت حامد بن جتاری دامت برکاتہم، صدر سنی علماء بورڈ، آپ بتائیے صوفیہ حضرات کے پاس کون سی طاقت تھی سیاست کی، کون سا اقتدار تھا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ادھر آپ کے بندہ کے دراز کے پاس، یا پھر نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس، یا نظام الدین اولیاء کے پاس آخر کون سا اقتدار تھا کہ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے طرف پہ جمع ہوتے تھے؟ یہ طاقت تھی دراصل اللہ کے دین سے محبت، اور اللہ کے دین کو قبول کرنے والوں کو محبت، اور اللہ نے جن انسانوں کو پیدا کیا ان سے محبت۔ یہ تین محبتیں اپنے اندر آپ پیدا کیجئے تو پھر آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج کا جلسہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ڈاکٹر قائم خان میں اللہ سے بھی محبت تھی، رسول سے بھی محبت تھی، اور امت مسلمہ سے بھی محبت تھی، اور امت مسلمہ کے علاوہ ان لوگوں سے بھی محبت تھی جو امت کے افراد تو نہیں تھے لیکن مظلوم تھے، محقور تھے، مجبور تھے، اور ان کی بھی مدد کے لیے وہ آگے بڑھتے رہے۔ اس موقع پر بہرحال میں ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے بار الہ تو ان کی لفظوں کو معاف فرما دے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، اور ان کے لواحقین اور خاص طور پر ان کے بچوں کو، ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے برادران کو اس بات کی توفیق دے اور ان کو اس بات کے مواقع دے کہ وہ غازی ملت اور ہمارے آدم ملک صاحب اور جناب ڈاکٹر قائم خان صاحب نے جس پودے کو یہاں تک سینچ کر لایا ہے اسے ایک تناور درخت بنانے میں وہ اپنی کوششیں کرے، اور ملت اسلامیہ کو توفیق دے وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ میں ایک رضامندی کی کیفیت پیدا کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔